الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگنے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ
ارواحنا فداء علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے محتاج الہ بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے محتاج اور ایک ہوتا ہے محتاج الہ۔ محتاج کہتے ہیں اس کو جو ضرورت مند ہو، اور محتاج الہ وہ ذات ہوتی ہے جس کی سب کو ضرورت ہو۔ اور کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج نہ ہو۔ ہر شے حضور کی محتاج ہے، ہر مخلوق حضور کی محتاج ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذا سبب فرمود حق صلو علیہ، ذا سبب فرمود حق صلو علیہ کہ محمد بود محتاجن الیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے فرمایا کہ ان پر درود بھیجو، سب سے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ تو فرماتے اسی لیے اللہ نے سب کو فرمایا کہ ان پر درود بھیجو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محتاج الیہ ہے، یعنی کائنات میں سب کو ان کی ضرورت ہے کہ محمد بود محتاجن الیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج سب ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہو، اولیاء کرام ہو، یا عام مسلمان ہو یا کافرین ہو، حضور کے سب محتاج ہیں۔ اور چاہے مخلوقات میں وہ انسان کے علاوہ مخلوقات ہو، چاند و سورج، ستارے، آسمان و زمین، یہ سب حضور کے محتاج ہیں۔ حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اے حسن و جمال والے اور اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کی ذات بابرکات وہ برکات ہے، وہ ذات ہے کہ سورج اور چاند آپ کے چہرے سے روشنی لیتے ہیں۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، یا رسول اللہ آپ رسالت کے آفتاب ہیں۔ سورج سے چاند اور ستارے روشنی لیتے ہیں، چاند کا نور سورج کے نور سے ہے، اس لیے چاند اور سورج کے درمیان جب کوئی کرہ حائل ہو جاتا ہے تو چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ مادیات کا سورج تمام چاند اور ستاروں کو روشنی پہنچاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات تمام انبیاء اور رسولان اعظام کو اپنے نور کی روشنی پہنچاتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے۔ سورج جب نکلتا ہے تمام ستارے چھپ جاتے ہیں،
صبح کے وقت کسی کو تارا نظر نہیں آئے گا، حالانکہ تارا ڈوب نہیں جاتا، اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن سورج کی روشنی کے آگے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کے آگے تاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسولان اعظام کا سلسلہ رہا۔ ہر نبی آئے، وہ تمام کے تمام ستارے تھے، اپنے اپنے وقت میں چمکے اور چمک کر چلے گئے، لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے سورج بن کر طلوع ہوئے تو تمام ستاروں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی روشنی قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اب اگر کوئی چاہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کروں، گمراہ ہو جائے گا۔ کوئی چاہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانوں، گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اب ساری سلطنتیں، ساری شریعتیں اب ختم ہو گئی، اب صرف اور صرف حضور کی شریعت چلے گی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ یہ ہے نئی حکومت آ گئی، اب سکہ قیامت تک حضور کا ہی چلتا رہے گا۔ فرمایا تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے۔ ماہ پارے کہتے ہیں ستاروں کو، اور چاند کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، پارے کہتے ہیں ستاروں کو۔ انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ جس طرح چاند اور ستارے سورج سے نور لیتے ہیں، ایسے ہی تمام انبیاء اولیاء حضور کی بارگاہ سے نور لیتے ہیں۔ تو حضور محتاج لے ہوئے، سب کو ضرورت ہے، حضور کی سب کو ضرورت ہے، حضور کا احسان سب پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں، کرم تو اللہ ہی کا ہے، رسول اللہ کا کرم نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بھی کرم مانو، رسول کا بھی کرم مانو تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کام بنا دیے، حضور کا کرم ہو گیا، ہم کہتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اسی کہنے کو شرک قرار دیا ہے۔ وہ اللہ کے کرم کو تو مانتے ہیں، رسول کے کرم کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو جائے گا کہ جو کرم اللہ فرما رہا وہی کرم رسول بھی کرے۔ اللہ و رسول میں انہوں نے جدائی کر دی اور کہا کہ اگر وہی بات جو اللہ کے لیے مانتے ہو رسول کے مانو گے تو شرک ہو جائے گا، اور لوگوں کو اسی میں انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہر چیز اس کی ذاتی اور حقیقی مانتے ہیں، اور رسول اللہ کے لیے ہر کمال کو اللہ کا عطائی مانتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو حضور کو ملا ہے۔ اب جب حضور کو ملا ہے تو کہنے میں کس شرم کی بات ہے؟ بھئی اللہ جب ظاہری نعمتیں ہم کو عطا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور اگر وہ مال ہم کو کسی نے دیا تو ہم کہتے ہیں ہم کو فلاں نے دیا ہے، فلاں کا بہت احسان ہے، اس نے ہم کو یہ چیز دی ہے، حالانکہ اس کے ذریعے اللہ نے ہم کو دی ہے۔ حقیقی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن بظاہر اللہ نے اس کو سبب بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی ساری نعمتوں کو دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی، عطا کرنے والا، یہ ہے قاسم،
بانٹنے والے، رزق اس کا ہے، دلاتے یہ ہیں۔ اگر ان کی بارگاہ سے پھرے گا تو وہ اللہ ہی سے پھر جائے گا۔ مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ ہی اس کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے وہ پھر گیا۔ تو حضور سے اگر کوئی پھرے گا تو وہ اللہ سے پھر جائے گا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کرم تو اللہ کا ہے، بس کرم کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ ہم کو حضور نے ولایت عطا کی، علم عطا کیا، نعمتیں عطا کی، دنیا کے سارے عیش و آرام ہمیں حضور نے عطا کیے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ ساری حدیثوں کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کی آیتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن تو یہی فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو یہی برا لگانا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا ہے اپنے فضل سے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بے نیاز کر دیا، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو کسی کا محتاج نہ رہنے دیا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اللہ نے، رسول اللہ نے نہیں، صرف اللہ نے، رسول اللہ نے نہیں۔ تو دیکھیے قرآن میں صاف ذکر ہے کہ اللہ اور رسول نے ان کو بے نیاز کر دیا۔ کن کو؟ صحابہ کرام کو۔ اللہ اور رسول نے ان کو کسی کا محتاج نہ رہنے دیا، مومنین کو۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف کرم اللہ کا، رسول اللہ کا نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ٹھیک ہے، تم پر کوئی احسان مت مانو، حضور کا کوئی احسان مت مانو، کوئی احسان مت مانو، کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ بہت ساری عنایتیں ہمارے آقا کی ہیں ہم پر، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر نعمت ہمیں حضور کے صدقے میں عطا کی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کرم اللہ کا ہے۔ تو کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نجدیوں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کلمہ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ کلمہ کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ تو کم سے کم کلمہ پڑھانے کا احسان ہی مان لیتے، تو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہی تمہاری محبت رسول ہے، یہی تمہاری عشق مصطفیٰ ہے کہ تم رسول اللہ کے کرم کو شرک ٹھہراتے ہو۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، یہی حق تھا کہ محبوب کا حق تو یہ تھا کہ ان سے محبت کیجیے، محبوب کا حق تو یہ تھا کہ ان سے الفت کیجیے، محبوب کا حق تو یہ تھا کہ جب ان کی ولادت کا موقع بار بار آئے تو خوشیوں میں جھوم جائیے، یہی محبوب کا حق تھا۔ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو اور پھر کہا گیا حضور کی رحمتوں کرم کو تو ساری کائنات چاہے اسے سمجھے نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے جن کو آنکھیں دی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مجذوب بزرگ آئے۔ مجذوب بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو یاد الہی میں کھو گئے ہوں، یاد الہی میں کھو گئے ہوں، ان کو کچھ اپنی خبر سے بے خبر ہو جاتے ہیں، وہ ان کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے، شریعت کا قلم ان سے اڑ جاتا ہے، ہر وقت جذب میں رہتے ہیں وہ۔ تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ مولانا احمد رضا صاحب، مجھے زمین پر تو حضور کی سلطنت نظر آتی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت زمین و آسمان دونوں پر ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، صدیق و عمر۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ حضور کو زمین کی سلطنت عطا کی گئی، فرمایا دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، صدیق و عمر، اور آسمان پر بھی میرے دو وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل۔ آسمان کی سلطنت کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین کی سلطنت کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ حضور کی سلطنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو نظر عطا فرمائی ہے وہ دیکھتا ہے، ہم تو مانتے ہیں، چاہے ہماری نظر میں ابھی وہ کمال نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی ساری کائنات کا بادشاہ بنایا ہے، اپنی ساری مخلوق کا بادشاہ بنایا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے زمین پر تو حضور کی سلطنت نظر آ رہی ہے، آسمان پر نظر نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں نظر آئے نہ آئے، میرے آقا کی سلطنت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ اب دونوں میں گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، وہ اوپر سے نیچے گر گئے، پہلے منزلے سے نیچے گر گئے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے کہا، ان کو بہت مرتبہ سمجھایا کہ مجذوبوں سے بلا وجہ بحث نہ کیا کرو۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ مصطفیٰ رضا جو ہے وہ ان مجذوب بزرگ سے بحث بازی کرنے کی وجہ سے گر گئے۔ تو والدہ محترمہ نے کہا کہ ان کو بہت مرتبہ سمجھایا کہ مجذوبوں سے بحث مت کیا کرو، یہ دیکھو مصطفیٰ رضا نیچے گر گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مصطفیٰ رضا تو کیا، 100 مصطفیٰ رضا کو حضور کی شریعت پر قربان کر دوں گا۔ بات جو ہے سو ہے کہ میرے حضور کی سلطنت دنیا میں بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے۔ وہ بزرگ تو جا چکے تھے، گھر میں یہ حادثہ ہو گیا، لیکن جب دیکھا گیا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو پہلے مالے سے گرے تھے، جسم پر خراش تک نہیں آئی تھی۔ اتنے میں وہ بزرگ واپس آئے، اور واپس آ کر کہنے لگے مولوی صاحب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضور کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے۔ اس وقت انہوں نے اتنی منزلیں طے کی تھی کہ زمین پر نظر آ رہی تھی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اور منزل آگے بڑھایا اور آسمانوں کی سلطنت کو بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ کیونکہ مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور تمام زندہ اولیاء اس کی بارگاہ سے فیض لیا کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت دنیا میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ اور اب ہم مان رہے ہیں، ہماری نظریں ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتی، اسی لیے تو ہم ڈر جاتے ہیں نا۔ ہم دیکھتے ہیں حکومت کس کی ہے، ڈر گئے، لیکن واقعی جس کی نظروں سے یہ پردے اٹھ جاتے ہیں اس کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کی نظروں سے پردے اڑ چکے ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی آئے جائے حکومت تو میرے آقا کی ہے، چاہے تبدیلیاں ہوتی رہے دنیا میں حکومت تو میرے آقا کی ہے۔ تو یہ نظر ان کی ایسی صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن تمام مومنین کافرین سب کی نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے گا، اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دنیا میں بھی تھی اور آخرت میں بھی ہے۔ یہ سب مانیں گے،
یہ سب مانیں گے، لیکن اب آنکھ سے دیکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان تو غیب پر لانے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کیونکہ قیامت میں تو ہر ایک کو نظر آئے گا۔ تو کلمہ پڑھتا ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس کو بھی نظر آئے گا کہ ہاں اب قیامت کے دن حضور کی سفارش اور شفاعت کے بغیر اب کوئی چارہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے کافرین کو بھی حضور کی رحمت سے یہ حصہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اس 50,000 سالہ دن کی سزا سے حضور کی شفاعت کے ذریعے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ شفاعت عطا فرمائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ اسی کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 50,000 سالہ دن آسمان سوا نیزے پر اور زمین تانبے کی، لوگ پسینے میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، انتظار حکم خدا میں لوگ یہ کہیں گے کاش فیصلہ جلدی ہو جائے، اس کے بعد چاہے جہنم میں جائے کہ جنت میں جائے۔ اس لیے کہ انسان کا انتظار خطرناک ہوتا ہے، کہا جاتا ہے انتظار اشد من الموت، انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور 50,000 سال کا انتظار کس کو کہتے ہیں؟ تو کافرین بھی کہیں گے کہ کاش فیصلہ جلدی سے ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے ان کو یہ فائدہ ملے گا کہ فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ حضور کی محبت کس کے دل میں تھی؟ اپنی محبت کو، اپنے دل کو کس نے حضور کی محبت کا ٹھکانہ بنایا تھا، اسی بات پر فیصلہ ہوگا۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر حضور سے عداوت ہوگی اور وہ اسی حالت میں یہاں سے مرا ہوگا تو کفر کی موت مرے گا، جنت میں اس کا داخلہ تک نہیں ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت و شان اور ان کی عظمت و بزرگی۔ ہم اور آپ ان کی مکہ زندگی کو سماعت کر رہے ہیں، اور مکی زندگی میں عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر معاملہ ایسا ہوا کہ کافروں کی دست درازی رہی، ظلم و تعدی رہی، کہیں دل کے اندر یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا، بس وہ اللہ کی مشیت تھی، حضور کو مقام علیہ پر سرفراز کرنا تھا، اس لیے چند آزمائش کے دن آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بعد اپنے محبوب کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم الرضوان بھی چونکہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، اور میں نے بتایا کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہیرا آپ دیکھتے ہیں جو کسی کی انگوٹھی کا نگینہ بن چکا ہوتا ہے، وہ نہ جانے کتنی مرتبہ کٹتا ہے، پٹتا ہے، تب جا کر وہ کسی کی انگوٹھی کا نگینہ بنتا ہے۔ تو یہ انسان کی آزمائش کے بعد اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا بڑا مقام و مرتبہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان پر بھی آزمائشیں آئی۔ میں نے بتایا تھا کہ مشرکین مکہ کا رول کیا تھا۔ ان کا رول، اگر کوئی مالدار مسلمان ہوتا تو وہ اس کا بائیکاٹ کرتے، تاجر ہوتا تو کاروباری بائیکاٹ کر دیتے، لیکن ظلم و تشدد جتنے غریب مسلمانوں پر توڑے جاتے ان مالداروں پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھے اور قوم کے لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لیکن جو غریب مسلمان یا غلام مسلمان ایمان لے آتے ان پر کافرین ظلم کی حد کر دیا کرتے تھے۔ انہی وفا کیشوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ
یہ ایک آزاد گھرانے کے فرد تھے. یعنی ایک تو ہوتا تھا کہ پیدائشی غلام، کہ ماں اور باپ دونوں کسی کے غلام تھے، تو اب بچہ پیدا ہوا تو بچہ بھی اسی کا غلام ہو جائے گا، ماں باپ جس کے غلام تھے. اور ایک ہوتا تھا کہ پیدائشی آزاد، یعنی اس کے خاندان میں کوئی غلام نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا، نہ دادی، تو اب وہ آزاد ہوا کرتا تھا. لیکن پہلے کے زمانے میں جب قتل و غارت گری کے معاملات ہوتے، فسادات ہوتے، جنگیں ہوتی، تو بسا اوقات ان جنگوں میں بچے اپنی ماؤں سے بچھڑ جاتے، اپنے خاندان اور اپنے باپ سے بچھڑ جاتے. تو فاتح قوم ان بچوں کو اٹھا کر کسی بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتی تھی، اور اب وہاں سے اس بچے کی غلامی کے ایام شروع ہو جایا کرتے تھے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آزاد ماں باپ کے فرزند تھے، غلامانہ زندگی ان کی نہیں تھی، لیکن کسی نے ان کو زمانے جاہلیت میں اٹھایا اور لے جا کر مکہ مکرمہ میں بیچ دیا. ام انمار کر کے ایک عورت تھی، ام انمار، اس عورت نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا. اس عورت کا کام تھا لوہے کی بھٹی کا، یعنی وہ لوہے کو پگھلا کر اس سے اوزار بنوایا کرتی تھی، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کاریگر تھے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے. تو لوہے کے اوزار وہ اس عورت کے لیے بنایا کرتے تھے اور اس کو فروخت کیا کرتے تھے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ غلام جو کچھ محنت کرے گا، کاروبار کرے گا، غلام کا محنت کا پیسہ اس کی ملکیت میں جمع نہیں ہوگا، بلکہ وہ سارا کا سارا مال اس کے آقا کا ہوگا. ہاں، آقا اس کے بدلے میں اسے اپنے پاس رکھے گا، کھانا کھلائے گا، کپڑے پہنائے گا، اس کی پرورش کرے گا، شادی بیاہ کرے گا، اس کی اولاد کی دیکھ بھال کرے گا، اور جب چاہے گا اسے بیچ دے گا. یہ شرعی مسئلہ بھی ہے. تو غلام جو تھا جتنا بھی کمائے وہ آقا کا ہوا کرتا ہے. تو حضرت خباب بن ارت بہترین کاریگر تھے لوہے کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت خباب بن ارت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت خباب بن ارت کے کانوں میں بھی حضور کی دعوت پہنچی، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے، مشرف اسلام ہوئے. لیکن چونکہ ان کی جو مالکہ تھی، ان کی جو سیدانی تھی، وہ ان پر بڑا ظلم کیا کرتی. ان پر جو ہے جب اس کو پتا چلا کہ حضرت خباب ایمان لے آئے ہیں، تو وہ حضرت خباب کو پریشان کرتی اور کہتی کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ. لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے. جب باتوں سے حضرت خباب نے اس کی کوئی اثر نہ لیا، تو پھر اس عورت نے حضرت خباب کو مارنا شروع کیا اور ان پر ظلم کرنا شروع کیا. اور اس عورت کا ظلم کرنے کا انداز کیا تھا کہ وہ لوہے کا ٹکڑا لیتی اور اس کو بھٹی میں ڈالتی، اور جب وہ لوہے کا ٹکڑا سرخ ہو جاتا تو سنڈاسی سے اس کو پکڑ کر حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی. کس قدر درد اور شدت ہوتی ہوگی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نہ تو ان کا کوئی وہاں خاندان تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھے، بس کسی نے بچپن میں لا کر یہاں بیچ دیا تھا. جو کچھ تھا وہ آقا یا مالکانی تھی،
اب وہی ان پر ظلم کرنے کے لیے اتر آتی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنی تکلیف کی عرض گزار آپ نے کی کہ یا رسول اللہ، میری مالکن جو ہے مجھے اس قسم کی سزائیں دیتی ہے ایمان لانے پر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما، خباب کی مدد فرما۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالمہ کے سر میں درد کو پیدا کر دیا اور اس کا سر اتنا درد کرنے لگا کہ کسی قسم کی کوئی دوائی اس کے کام نہیں آتی تھی۔ آخرکار طبیبوں نے کہا کہ اگر اس درد کو ختم کرنا ہو تو گرم آگ کے چٹکے لینے پڑیں گے، جس کو کہتے تھے کہ سینگیاں لگواؤ۔ چنانچہ اب معاملہ الٹا ہو گیا، حضرت خباب روزانہ لوہے کا ٹکڑا گرم کرتے اور اس کے سر پر رکھتے، تب جا کر اسے درد سر سے جو ہے نجات ملتی اور سکون میسر آیا کرتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی آزمائشوں میں تھے اور مالکہ بھی ان پر ظلم کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کعبۃ اللہ شریف پر تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے۔ حضرت خباب آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ ہم پر ہونے والے مظالم کو مشاہدہ نہیں فرماتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دعا فرماتے تو یہ مظالم ہم سے دور ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا، چہرہ مبارکہ غصہ سے لال ہو گیا، ٹیکے سے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابھی تو تم پر پہلے جیسے لوگوں کی آزمائش آئی ہی نہیں ہے۔ پہلے کے جو لوگ ایمان لاتے تھے تو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو جھاڑ دیا جاتا تھا۔ پہلے کے جو لوگ ایمان لاتے تھے آری کے ذریعے ان کے سر سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ ابھی تو تم پر وہ آزمائش گزری کہاں ہے؟ سنو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا اور اسلام جزیرے عرب کے گھر گھر میں داخل ہوگا، یہاں تک کہ صنعاء جو یمن کا ایک شہر ہے وہاں سے حضرموت تک ایک شخص تنہائی میں اکیلا سفر کرے گا اور اسے کسی قسم کا کوئی کھٹکا اور خدشہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ہر ایک کا ایک وقت ہے، وقت آنے پر آزمائشیں دور ہوں گی۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ان پر مظالم ڈھائے جاتے، اور کیسے مظالم ڈھائے جاتے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مشرکین باقاعدہ انگاروں کو جلاتے اور انگاروں کو جلا کر بچھا دیا جاتا، اور بچھانے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، جس سے ان کی کمر کا پانی خشک ہو گیا تھا، اور ان کی چربی جب پگھلتی تو چربی کے ذریعے وہ انگارے جب تک بجھ نہ جاتے تب تک مشرکین انہیں ان انگاروں سے اٹھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب کو اپنے پاس بٹھایا، جبکہ بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر نے
حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اے خباب، تم میری اس جگہ پر میرے پاس بیٹھنے کے حقدار ہو، اور تم سے زیادہ حقدار اس بات کے بلال ہے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، بلال مجھ سے زیادہ حقدار نہیں، اس لیے کہ بلال کی طرفداری میں تو لوگ بولنے والے تھے، ان پر اگر سزاؤں کے پہاڑ ٹوٹتے تو لوگ ان کی طرفداری کرتے تھے، لیکن میرا معاملہ تو یہ تھا کہ میری کوئی طرفداری نہیں کرتا تھا، اور مجھے اس قسم کی سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خباب اپنی قمیض کو اٹھاؤ۔ چنانچہ جب حضرت خباب نے اپنی قمیض کو اپنی کمر سے اٹھایا ہے تو کمر کا کوئی حصہ باقی نہ تھا جہاں پر انگاروں کے نشانات موجود نہ ہو۔ ایسے ایمان کی لذتوں میں ان حضرات نے دنیا کی تکالیف کو سہا تھا، اور جب ان کو سزا دی جاتی تو زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا، واللہ لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی میں محمد کا انکار کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہتھیار بنایا کرتے تھے، تو عاص بن وائل جو ایک کافر تھا، اس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہتھیار بنوائے۔ تو جب حضرت خباب نے اس سے مزدوری طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس وقت پیسہ دوں گا جبکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ۔ تو حضرت خباب نے فرمایا، واللہ لا اکفر بمحمد حتی تموتا ثم تبعثا، قسم خدا کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تو مر جائے اور مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے۔ تو عاص بن وائل کہنے لگا، اچھا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جائے گا، کیونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا یہ تمہارا عقیدہ ہے، لہذا جب مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا تو وہیں میں تمہاری مزدوری ادا کر دوں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے اس طریقے سے کہا۔ الغرض حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں جھیلی ہیں وہ ہمارے بیان سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب بن ارت کی ان تکالیف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کو ایسا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو اپنی محبت کا مژدہ سنا دیا تھا۔ اور انہی وفا کیشوں میں ایک نام حضرت عمار کا آتا ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار تو بہت زمانے تک زندہ رہے، لیکن ان کے والد اور والدہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کی محبت میں شہید کیے جانے والے لوگ ہیں، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے غریب طبقے کے لوگ تھے، اور جب حضرت عمار اور یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم جب ایمان لے آئے تو یہ غلام تو نہ تھے، لیکن چونکہ غریب ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور حضرت عمار کو آگ کا عذاب دیا جاتا، یعنی آگ سے ان کے جسم کو جلایا جاتا، داغا جاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتے اور ارشاد فرماتے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر ایسی ٹھنڈی ہو جا
جیسا کہ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ دعا حضرت عمار کے لیے فرمائی تھی، مشرکین لاکھ ان کو آگ لگاتے لیکن آگ ان کے جسم پر اثر نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا۔ راویان حدیث اور راویان واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صحابہ کرام کو اپنی پیٹھ دکھائی تھی مدینہ منورہ میں، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمار کی پیٹھ پر بھی سفید داغ تھے جو انگاروں سے جلنے کی وجہ سے چمڑی سفید پڑ چکی تھی۔ چنانچہ اسی طریقے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، ابو جہل ان کو اتنی سزائیں دیتا کہ ابو جہل کی سزا لے لے کر انتقال کر گئے۔ ایسے ہی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ محترمہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو جہل طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو صبر کی تلقین فرماتے اور ارشاد فرماتے، صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فَإِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ تمہارا وعدہ جنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ کلمات سن کر ان کی ساری تکلیفیں کافور ہو جایا کرتی تھی، لیکن مشرکین طرح طرح کی سزائیں انہیں دیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تھی، ابو جہل آیا اور انہیں پریشان کرنے لگا اور ان کے ایمان لانے پر ان پر بھپتیاں کسنے لگا، طرح طرح کے تان و تشنی کرنے لگا، یہاں تک کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر بات میں اس کا انکار کیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کے اندام نہانی میں یعنی پیشاب کے مقام پر ایک ایسا نیزہ بھوکا کہ آپ وہیں تڑپ کر بے ہوش ہو گئی اور پھر انتقال کر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت پانے والی یہ پاکیزہ خاتون سمیہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں ان وفا کیشوں کے حالات پر جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا تمغہ اپنے گلے میں ڈالا، اسلام کی غلامی اور رسول عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ کیسے کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، گھر بار سب چھین کر اور طرح طرح کی مصیبتوں سے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہر صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کرتے اور ارشاد فرماتے، اے میرے صحابہ صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت کا راستہ کھول دے گا، تنگی ختم ہوگی، ایک دن ضرور تمہیں کشادگی عطا ہوگی اور یہاں سے تمہیں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں ہجرت کا حکم یقیناً مسلمانوں کو ملتا ہے، اور کب ملتا ہے؟ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم اس وقت ملتا ہے جبکہ مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے دشوار ہو جایا کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات مبارکہ 4-5 سال تک مشرکین کے مظالم جھیلتی رہی، ان کی تکالیف کو برداشت کرتی رہی، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ہجرت کی اجازت مانگتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں ان معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، اللہ کے فرمان کا منتظر ہوں، اس لیے کہ نبی کا ہر معاملہ اللہ عز و جل کی بارگاہ ہی سے طے ہوا کرتا ہے، اور نبی دنیا کے اندر وہ ذات ہوا کرتی ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس سے کسی بات کو بیان نہیں کرتی، بلکہ ان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ جب بولتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں،
جو بات ہمارے دل میں آتی ہے ہم پھر اس کو بولتے ہیں، لیکن نبی اس دنیا کے اندر اس مقام کا حامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ اس کی زبان پر ہر وقت وہی بات جاری ہوتی ہے جن باتوں کا القاء اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ محبوب خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نبی کا ہر کلمہ، نبی کی ہر بات، چاہے وہ اپنے گھر میں بولے، باہر بولیں، رشتہ داروں میں بولیں، عزیز و اقارب میں بولیں، صحابہ میں بولیں، ان کی ہر بات وحی خدا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور کی زبان سے کوئی بات نکلتی اور حضور ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام کو ان باتوں کو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں انہیں اختیار نہ دے دیتے۔ اس لیے کہ نبی کا فرمان امت کے لیے یہ فرض کی منزل میں ہوا کرتا ہے، اور صحابہ کرام نبی کے سامنے براہ راست تھے، ڈائریکٹ وہ حضور کے فرمانات سنتے تھے، تو جیسے ہی حضور کا فرمان سنا ان پر ضروری تھا کہ وہ حضور نے جو کہا ہے اسے مانے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور کے قاصد جب ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضور تم کو بلا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ میں ابھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم اتنی تاخیر سے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو جب اللہ و رسول تم کو بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس لیے امتی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے اور مسئلہ ہے کہ اگر نبی بلائے اور کوئی فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو تو نماز ہی کی حالت میں اسے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ نماز مکمل حکم الہی کا نام ہے۔ اور نبی کیا ہے؟ اور نبی کا فرمان کیا ہے؟ نبی کا فرمان بھی مکمل حکم الہی ہے۔ اور جب وہ آئیں گے اور نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، نبی سے بات چیت کریں گے، اور نبی کی بارگاہ سے جب رخصت ہوں گے تو ان کے لیے مسئلہ یہی ہوگا کہ جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے آگے بڑھائے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور نبی کی بارگاہ میں جانا بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے نبی کی بارگاہ میں آیا، جب تک وہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی فرما برداری میں تھا، اس کی اطاعت میں تھا، اور اب جب نبی کی بارگاہ میں آ گیا تب بھی وہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں رہے گا۔ یہ مقام اور مرتبہ پیارے اسلامی بھائیوں نبیوں کا ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے کہ اللہ وسعت کرے گا، سوائے ماننے کے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن یہ چارہ جو نہیں تھا اس میں وہ بیچارے نہیں تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام حضور کی گفتگو کو سن کر مجبور ہو جایا کرتے تھے، بلکہ اس چارہ ساز کی زبان سے رحمت بھرے الفاظ نکلنا اور یہ کہنا کہ صبر کرو، حضور کے اس فرمان سے ان کو وہ تسلی حاصل ہوتی تھی کہ پھر لاکھوں بلائیں ان پر ٹوٹے انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اس چارہ ساز کی بارگاہ میں جا کر
یہ بیچارے نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ حضور کی گفتگو سے انہیں اور ہمت مل جایا کرتی تھی۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی یاد ہی غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، ان کی یاد ہی غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے غم کیوں نہیں دور ہوتے؟ کیونکہ جس کی یاد غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، یہاں وہ اس سراپا کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب آتے اور حضور کے چہرے زیبا کو دیکھتے، ان کی زیارت کرتے، تو سارے غم وہ اپنے بھول جایا کرتے تھے۔ حضور کے چہرے مبارکہ کی زیارت انہیں ہر غم سے بے فکر کر دیا کرتی تھی، اور ایمان کی ایسی لذت انہیں محسوس ہوا کرتی تھی کہ اس لذت کی آگے وہ سزاؤں کی کڑواہٹوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس انہی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ جب جان کی جان یعنی جو ہماری جان ہے، اور جان جب نکل رہی ہو تو جان کے اندر جان آنا ضروری ہے، جان کے اندر جان آنا ضروری ہے۔ اور جب جان نکل رہی ہو جو جسم کی جان ہے، جب جان نکل رہی ہو جو جسم کی جان ہے، تو اس جان کی جان کو جب وہ جان دیکھ لے گی تو اس بے جان کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی معاملہ تو تھا کہ وہ مظالم سہ کر، ستم سہ کر، مشرکین کی تکالیف کو سہ کر جسمانی اعتبار سے بے جان ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے اور ایمان کی جان کو دیکھ لیتے تو ان کی جان میں جان آ جایا کرتی تھی۔ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس انہی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ بلکہ ایک اور قدم آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کی جان جسم کی جان نہیں، بلکہ حضور کی ذات وہ ایمان کی جان ہے۔ جسم اگر بیمار پڑے تو انسان کامیابی میں پیچھے نہیں رہتا، لیکن اگر ایمان بیمار پڑ جائے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے حضور یہ ایمان یہ جان کی جان نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایمان کی جان ہے، کہ جب تک اس ایمان کے اندر محبت رسول کی جان پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان میں جان پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر اپنے ایمان کو مکمل جاندار بنانا ہے تو حضور کی سچی محبت کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا ہوگا، اپنے سچے ایمان سے، سچے یقین سے حضور کی محبت کو اپنے دلوں میں بھرنا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ولادت باسعادت کا یہی پیغام ہے کہ حضور کی محبت کو زیادہ سے زیادہ ہم بسانے کی کوشش کریں، ان کے فرمانات پر، ان کے ارشادات پر، ان کی سیرت مبارکہ پر توجہ دے کر ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی ایک مسلمان کی کامیابی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ورنہ ان کی بارگاہ کو چھوڑ کر نہ دنیا میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی بہتر بات کہہ کر گئے علامہ اقبال، بمصطفیٰ بے رسا خیش کہ دی ہماؤست، بمصطفیٰ بے رسا خیش کہ دی ہماؤست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث۔ فرمایا، کہا کہ اپنی ذات کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے، اس لیے کہ مکمل دین وہی ذات ہے۔ بمصطفیٰ رب رسا خیش کے دی ہماؤس، مصطفیٰ کی بارگاہ تک اپنی آپ کو پہنچا دو کہ مکمل دین حضور کی ذات ہے۔ اور اگر ان کی بارگاہ تک نہ پہنچا تو پھر وہ تمام بولہبی ہے۔ جیسے بولہب گھر میں رہ کر، خاندان میں رہ کر، رشتہ داری کو رکھ کر، چچا کی رشتہ داری تھی لیکن وہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تھا،
محمد بن عبداللہ کو تو جانتا تھا لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں جانتا تھا، تو دین اس نے حاصل نہ کیا، اور دین حاصل نہ کرنے کی بنا پر وہ کافر ہی رہا۔ اس لیے اگر کوئی حضور کو اپنے جیسا دیکھ رہا ہے، بشر کہہ رہا ہے، اپنی طرح کہہ رہا ہے، تو گویا کہ وہ مصطفیٰ کی ذات کو پہنچا ہی نہیں ہے، اور جب وہ مصطفیٰ کی ذات کو پہنچا نہیں ہے تو اس میں اور ابو لہب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ ابو بکر کی غلامی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، مولا کائنات کی غلامی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اپنے تن من دھن سب کو حضور کی بارگاہ میں اسے قربان کر دینا ہوگا، اور یہ کہنا ہوگا کہ یا رسول اللہ، میرا اس دنیا میں جو آنا ہے وہ کس لیے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے بہترین انداز میں سمجھا دیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی زندگی کی اصل جو ہے وہ سرمایہ ہے، زندگی کی اصل قیمتی شے ہے۔ اسی محبت کو اگر ہم نے اس میں کمی کو پیدا کر دیا یا اسے ضائع کر دیا تو دنیا کی لاکھوں محبتیں اب حاصل کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، جشن ولادت کا صدقہ عطا فرمائے، اور جشن ولادت کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ میلاد النبی کی محفلیں جہاں جہاں ہو رہی ہو، پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان محفلوں کی برکتوں کا جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ برکتیں ہم پر نازل فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔